بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پر ہمیشہ کی طرح آج ایک نئے موضوع کے ساتھ پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا موضوع تنویر لیکس اور مقبوضہ جموں کشمیر انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں G20 کانفرنس کا ایک اعلان کیا گیا تھا کہ منعقد کی جائے گی. یہ غیر قانونی قدم ہندوستان اٹھا رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. تنویر لیکس کے حوالے سے بہت سی اس وقت باتیں ہو رہی ہیں. سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب کو جب سے نااہل کیا گیا، ہم دیکھ رہے ہیں نہ صرف آزاد کشمیر میں نئی سیاسی صف بندیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تنویر الیاس خان صاحب ہر دوسرے روز یا ہر روز کچھ ایسے انکشافات فرما رہے ہیں جس کو سن کر ایک عام شہری حیرانگی سے پوچھتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے تنویر لیکس کے حوالے سے جاننا چاہوں گا، یہ کیا کیا چیزیں لیک ہوئی ہیں ابھی تک سے؟ جنید انصاری صاحب بہت بہت شکریہ. جب سے سردار تنویر الیاس خان سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ آزاد کشمیر عدلیہ سے نائل ہوئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک حالیہ جو انٹرویو ہے انصار صاحب، اس میں ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا. اور اس کی پہلے بھی جو ہے وہ توقع کی جا رہی تھی، کیونکہ ان کے اقتدار کے آخری دنوں میں یہ بات زبان زد عام تھی کہ ایسے ممبران اسمبلی جو ان سے مبینہ طور پہ پیسے لیتے رہے ہیں، وہ جو ہے اگر تنویر الیاس خان صاحب کی مرضی کے خلاف چلے تو وہ سارا کچا چٹھا جو ہے ان کا کھول دیں گے. لیکن ان کا جو حالیہ انٹرویو ہے اس میں نہ صرف انہوں نے عمران خان کو جو کروڑوں اربوں روپے دیے اس کا بڑا کھل کے انہوں نے نہ صرف اظہار کیا ہے، بلکہ آزاد کشمیر کے کچھ ممبران اسمبلی ہیں. ابھی تو انہوں نے انصار صاحب وہ انکشافات کیے ہیں جو آزاد کشمیر کے عام انتخابات کے موقع پہ جن امیدواران اسمبلی تھے PTI، ان میں جو انہوں نے پیسے تقسیم کیے ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے. لیکن اس کے بعد دوران اقتدار اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے مبینہ طور پہ جن لوگوں کو انہوں نے پیسے تقسیم کیے، آنے والی جو تنویر لیکس ہیں اس میں جو ہے اس کے انکشافات بھی جو ہیں وہ متوقع ہیں. اس حوالے سے جس طرح آپ نے فرمایا کہ آزاد کشمیر میں یہ ایک بالکل نئی پریکٹس ہے اور نئے طرح کے انکشافات ہیں، اور لوگوں میں بڑی حیرانگی پائی جاتی ہے. اور سیاسی صف بندیوں کا انصار صاحب آپ نے ذکر کیا، تو آزاد کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت سابق وزیر جو باغ سے تعلق رکھتے ہیں راجہ یاسین خان کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کے بعد جو ہے مسلم کانفرنسی جو انصاری صاحب رہنما ہیں، جناب چیئرمین ایکس سروس مین بورڈ میجر ریٹائرڈ خضر یاد صاحب، سابق مرکزی سیکرٹری اطلاعات مسلم کانفرنس سردار محمد طاہر تبسم صاحب، سابق چیئرمین مانیٹرنگ سیل جناب راجہ جاوید اقبال چیب صاحب، انہوں نے مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ انصار صاحب شمولیت کا اعلان کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے PTI کے رہنما جو ہیں باغ سے راجہ شفیق صاحب، جو کہ کرنل ریٹائرڈ نسیم لورز جو ایک تنظیم تھی اس کے صدر بھی تھے، انہوں نے پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کی ہے. اور انصار صاحب اگر آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر میں جو رجیم چینج ہوئی ہے، اس میں جو جن لوگوں نے عمران خان سے بغاوت کی ہے وہ ان کی جو پوزیشن ہے غیر اعلانیہ بغاوت ہے. اور اس میں جو خاصے ممبران اسمبلی ہیں جس میں بیر سلطان محمود چودھری صاحب کا گروپ ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب کا گروپ ہے، اسی طرح سردار تنویر الیاس خان کا گروپ ہے. تو یہ جو گروپ ہے انہوں نے بھی مناسب وقت میں جو ہے وہ کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی، اور ان میں سے جو میجارٹی ہے وہ
ان کا جھکاؤ جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ شاید پیپلز پارٹی میں جائیں گے اور اس کی مضبوطی کا باعث بنیں گے. لیکن سردار تنویر الیاس خان جو ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ اپنی نئی سیاسی جماعت جو ہے وہ آزاد کشمیر میں لانچ کریں. اچھا، اس میں جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، یہ جو جتنی بھی باتیں آپ نے بتائی ہیں اس میں بہت ساری معلومات بھی ہیں اور بہت سارے لطیف قسم کے اشارے بھی ہیں. آپس کی بات ہے راجہ حبیب اللہ خان صاحب، ایک سیاسی کارکن یا ایک سیاسی جماعت کا سب سے بڑا اثاثہ شاید کردار اور کریکٹر ہوتا ہے، بے شک، جو کہ آج کل ناپید ہوتا جا رہا ہے. ایسے ہی انصر صاحب، اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا لوگ اقتدار کو ترجیح نہیں دیتے تھے، اپنے کریکٹر کو، اپنی زبان کو، اپنے قول کو نبھانے کو وہ زیادہ بہتر سمجھتے تھے. انصر صاحب، اگر سچ کہنے کی اجازت دی جائے تو سچی بات یہ ہے کہ آج نہ اس طرح کی مائیں پیدا ہو رہی ہیں اور نہ اس طرح کے بیٹے ہیں. ایک وقت تھا تو اس میں جو میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم نے جو وہ ہوتا ہے نا، وہ پلے گروپ، پھر وہ پریپ ہوتا ہے، شاید نرسری ہوتا ہے، یہ ہم لوگ اپنی ماں کی گود سے جو پڑھ کے نا وہ نکلے تھے. اور سب سے پہلے جو ہے وہ کریکٹر بلڈنگ کی جاتی تھی گھر میں. آج سچی بات ہے کہ بچوں کو انصار صاحب بڑے مہنگے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، انہیں پک اینڈ ڈراپ کی سہولت ہے، انہیں لنچ باکس بھی ساتھ دیا جاتا ہے یا پاکٹ منی دی جاتی ہے. لیکن جو کریکٹر بلڈنگ والا معاملہ ہے اس میں نہ تو اس طرح سے آج والدین جو ہے وہ اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں، نہ ہی ہمارے جو اساتذہ ہیں، نہ ہی اسکولوں میں نصاب تو بڑا اچھا پڑھایا جاتا ہے، لیکن جس طرح سے بچوں کی تربیت کی جانی چاہیے، اخلاقی کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ نہیں کی جا رہی. اسی طرح ہمارے جو علماء اکرام ہیں انہیں جو کردار ادا کرنا چاہیے شاید اس میں کہیں کوئی کمی بیشی ہے. ورنہ انصار صاحب، میں آپ کو سے عرض کروں کہ میں آج بھی کوئی مجھے اپنا پرانا استاد ملتا ہے تو میں اس کے احترام میں جو ہے وہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں. میری پتہ چلتا ہے کہ سانسیں رک گئی ہیں ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے. لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں اس صحت سے ہم گزر رہے ہیں تو اس میں وہ جو کریکٹر بلڈنگ والا فیکٹر تھا وہ ہمیں کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا. تعلیم بہت اعلیٰ اور معیاری ہو گئی ہے اور بچے ماشاءاللہ بہت زیادہ نمبرات لیتے ہیں اور بڑا نام انہوں نے کمایا ہے. لیکن یہ جو چیز ہے، یہ کریکٹر بلڈنگ والی، کردار سازی والی ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتی. تو جوں یہ نئے دور اور پرانے لوگ ختم ہو رہے ہیں، اس میں وہ جو ہماری جو سوشل ویلیوز تھیں، مورل ویلیوز تھیں، وہ آہستہ آہستہ ناپید ہو رہی ہیں. اس وجہ سے ہمیں یہ چیزیں جو ہے ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. مطلب بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک سیاستدان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا شروع میں، سب سے پہلے ماں کی گود تربیت کا گہوارہ ہوتی ہے. اس کے بعد جناب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اسکول جاتا ہے تو اساتذہ کرام کی آپ نے بات کی، وہ کریکٹر آپ کا بلڈ کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے تو یہ جو سیاستدان انسان جس سیاسی نظریے کو جوائن کرتا ہے، وہ جو سیاسی لیڈر صاحب ہوتے تھے وہ کچھ اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر قوم کا کریکٹر بلڈ کرتے تھے. لیکن اب تو لگتا ہے کہ تمام کی تمام جو یہ چیزیں ہیں ان میں سدھار کی ضرورت ہے، بگاڑ آ چکا ہے. ایسے ہی رائے صاحب؟ ایسے ہی. اچھا، آگے بڑھتے ہیں جناب. تو تنویر لیکس میں رائے صاحب انہوں نے کتنے پیسوں کا ابھی تک اقرار جرم کیا ہے کہ الراشی والمرتشی؟ انصار صاحب، وہ بات تو یہ ہے، لیکن اب بھی ہم صرف ایک پہلو سے دیکھتے ہیں کہ جو لے رہا ہے وہ غلط ہے اور جو دے رہا ہے اسے ہم سمجھتے ہیں شاید وہ درست ہے، وہ بھی غلط ہے. تو وہ بھی اتنا ہی حصے دار ہے. آپ کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال پیدا ہوتا ہے. تو انصار صاحب، میں نام نہیں مناسب سمجھتا ان لوگوں کا لینا جن کو پیسے دیے گئے اور اس میں کافی فگرز آ چکے ہیں. ابھی مزید تنویر لیگس ہوں گی، اس میں کافی سارے جو انکشافات ہیں ہمارے پالیٹیشنز کے بارے میں، ہمارے بیوروکریسی کے بارے میں، وہ مزید لوگوں کو سوشل میڈیا پہ، اخبارات میں دیکھنے کو ملیں گے. لیکن میری انصار صاحب اس طرح کی تربیت ہے کہ میں کسی کو ایسے ماحول میں کسی کا نام لینا اخلاقی طور پہ میں کم از کم
مناسب آپ نہیں اچھا نہیں سمجھتے؟ سمجھتا. اچھا نہیں، میں ویسے رقم پوچھ رہا تھا اندازاً کتنی رقم ابھی تک؟ یہ انصر صاحب یہ اربوں کے ہی معاملات ہیں، جب آپ انہیں اکاؤنٹ کریں تو یہ اربوں میں جاتے ہیں. تو کم و بیش جو ہے وہ انہوں نے سیاست میں جو ہے وہ 15 سے 20 ارب روپے جو ہیں وہ خود ہی انکشافات کر رہے ہیں کہ اتنی سرمایہ کاری ہوئی. اور یہ بدقسمتی سے انصر صاحب، اس کی ایک وجہ اور بھی انصر صاحب، ایک پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ پہلے جو طلبہ یونینز ہوتی تھیں ان پہ پابندی نہیں تھی. ہمارے آزاد کشمیر کے جتنے بھی لیڈر گزرے ہیں وہ آلموسٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا. اور یہاں 3 دہائیوں بعد جو ہے ہمارا بلدیاتی نظام بحال ہوا ہے. یہ بھی فیکٹر تھا کہ نئی لیڈرشپ، اسے نرسریاں کہا جاتا ہے لیڈرشپ کی. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. لیکن بلدیاتی نظام رائے صاحب اڑنے بھی نہ پائے کہ گرفتار ہم ہوئے. جی جی. مطلب اب وہ بلدیاتی نمائندے بن گئے، لوکل باڈیز بن گئیں، نہ ان کے اختیارات کا تعین ہے، نہ ان کے فائنینشیل ڈسپلن کا پتہ ہے. وہ بیچارے جو کونسلر بنے ہیں وہ اب شرمندہ گھوم رہے ہوتے ہیں. جی جی. ان سے جب وہ پوچھیں اچھا یار وہ ہمارا ایک کام تو کروا دینا، تو ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں. ان کے پاس نہ ہی انتظامی اختیارات ہیں، نہ ہی ان کے پاس. میں نے بہت پہلے اس الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ انہیں مالیاتی اور انتظامی اختیارات کے لیے ایک ریاست گیر مہم کا آغاز کرنا پڑے گا. یہ جو اختیارات ہوتے ہیں کوئی بھی قوت انصر صاحب وہ ان سے جو ہے وہ اتنی آسانی سے دستبردار نہیں ہوتی. کوئی بھی ممبر اسمبلی جس کے ہاتھ میں یہ مطلب ماچس لگ چکی ہے اب وہ کسی دوسرے کو نہیں تھمائے گا. اچھا رائے صاحب، جہاں آپ نے G20 کانفرنس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ مقبوضہ جموں کشمیر، انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر مودی سرکار، میں ہندوستان نہیں کہوں گا، یہ مودی سرکار فاشسٹ قسم کے لوگ، گھٹیا قسم کے لوگ جن کے ہاتھ میں حکومت لگی ہوئی ہے، مذہبی انتہا پسند ہیں، مذہبی انتہا پسند ہیں، جو کہ وہاں رہنے والے 50% سے زائد انسانوں کا استحصال کر رہے ہیں وہاں پہ. تو انہوں نے اسی بنیاد پہ جنگ لڑی. اور اب دیکھیے کہ کرناٹک کے اندر کیا ہوا ہے. کرناٹک میں وہاں پہ الیکشن ہوا اور پاکستان کے خلاف انہوں نے بہت ساری گفتگو کی. اس کے باوجود شکست فاش ہوئی ہے بی جے پی کو، مودی سرکار کو وہاں پہ. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 224 نشستوں والی اسمبلی میں سادہ اکثریت کے لیے 113 سیٹیں درکار تھیں. اور کانگریس نے ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ اکثریت کا ہمسا عبور بھی کر لیا ہے اور بی جے پی بہت پیچھے رہ گئی ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مودی نے ووٹوں کو تقسیم کرنے کے لیے اقلیتوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بہت نفرت انگیز قسم کا پروپیگنڈا کیا، بہت فضول قسم کی، گھٹیا قسم کی باتیں کہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی اس وقت اپنا وزیر اعلیٰ وہاں بنانے جا رہی ہے کرناٹک کے اندر. یہ انصر صاحب آپ دیکھیں کہ جو بی جے پی کی حکومت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود بھارت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اور آپ دیکھیں مودی کا پہلا الیکشن بھی اور موجودہ الیکشن بھی وہ پاکستان کارڈ استعمال کرتے ہیں اور پاکستان کی بھرپور مخالفت کر کے جو ہے وہ ووٹ لیتے ہیں. اور یہاں کرناٹک میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو پاکستان کارڈ جو مودی یوز کرتا تھا وہ بھی فیل ہو گیا. یہاں پہ تو جو ہے وہ عمران خان نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ شاید پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اگر مودی سرکار جو ہے وہ ایک وہاں کے جو رہنے والے مسلمان ہیں. ایون نواز شریف جو ہیں انہوں نے دیکھیے اٹل بہاری واجپئی سے لے کر مودی تک مسلم مواقع پہ امن کو چانس دینے کی کوشش کی. ان کو آموں کی ٹوکریاں بھی بھجوائیں، دیگر کام کیے، لیکن پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں. وہ تو کہتے ہیں انصاری صاحب وہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. یہ جو مودی انتہا پسند ٹولہ ہے یہ تو ان اخلاقیات اور اقدار ان چیزوں کا ان کے کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ نہیں. اس لحاظ سے وہ جو پچھلے ہفتے میں بات کی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے بھگو کے جوتے مارے ہیں وہاں جا. کیا خیال ہے؟ کیا بات ہے جی. ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس جرت سے، حالانکہ 2 کروڑ روپے ان کے سر کی قیمت رکھی گئی تھی، پورے ہندوستان میں مظاہرے ہوئے تھے، بہت ہی گھٹیا قسم اس کے باوجود انہوں نے ہندوستان کی سرزمین پہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے مودی سرکار کی جو بدعمالیاں ہیں اور جو ان کے جو ہے وہ انسانیت دشمن انسانیت سوچ جو اقدامات ہیں اس کی بڑی کھل کے انہوں نے، اور اسپیشلی کشمیر کے حوالے سے بڑا انہوں نے کہا کہ جب تک وہ جو غیر آئینی اقدامات ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں کیے گئے تھے 5 اگست 2019 کو، جب تک
मोदी सरकार उनको वापस नहीं लेती तब तक जो है हम जो है ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये बड़ा, और मैं अंसार साहब ये कर्नाटक का जो नतीजा है ये मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। इससे इसका जो असर है आप देखेंगे कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसका मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो वहाँ जो इंतखाबात होंगे उस पर भी इसका असर पड़ेगा, और हिंदुस्तान में जो आइंदा जनरल इलेक्शन होना है उसमें भी जो है ये जो मोदी रजीम है इसे जो है वो अब लोगों को समझ आ रही है कि ये मोदी रजीम जो है ये हिंदुस्तान की तबाही का बायस बन रही है, और जो अकलीतें हैं वहाँ पे मिनॉरिटीज़ हैं अंसार साहब, उनका जीना दोबारा हो गया है, ना सिर्फ मुसलमानों का बल्कि जो दिगर सिख हैं देख लें आप, इसी तरह वहाँ पे क्रिश्चियन हैं, दलित्स हैं, दिगर जितने भी लोग हैं वो मिनॉरिटीज़ का जीना जो है वो दोबारा हो गया। और ऐसे और देखिए कि और हैं भी वो जो अक्सरियत में हैं, अगर वो सब यकजा हो जाएं तो जी उसमें हिंदुस्तान की देखिए कि सोच जो मोदी सरकार की, हिंदुस्तान की मैं दोबारा ये नहीं कहूँगा, मोदी सरकार मोदी सरकार लोगों में ये सोच प्रोपेगेट कर रही है कि जनाब ये जो अमेरिकन हैं ये तो जनाब बहुत ही अजीब किस्म के लोग हैं, ये जितने हमारे यूरोपियंस हैं या ब्रिटिश हैं ये जनाब कॉलोनियल्स रहे हैं, इन्होंने हमारा पैसा लूटा है यहाँ पे। ये मुसलमानों के मुतल्लिक जो सोच है वो तो आपने बता ही दी, और ये समझते हैं कि शायद दुनिया को कल्चर और तमाम चीज़ें हमने दी हैं, हालांकि हिंदुस्तान को कल्चर जो है वो मुसलमानों ने जाके दिया था। ऐसे ही है, मतलब अजीब किस्म के लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का मौजू वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान, तनवीर लीक्स और इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मोदी सरकार की तरफ से गैर कानूनी इकदाम G20 कॉन्फ्रेंस कराने की कोशिश, इस पे हम बात कर रहे हैं। चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है एक तहरीकी नज़रियाती शख्सियत, सियासत में शाइस्तगी की अलामत, वो अलामत जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि बहुत कम लोग हमारे पास ऐसे रह गए हैं। अल्लाह हमें हमारी नस्ल को तौफीक दे कि हम इनसे इक्तसाब फैज़ कर सकें। जनाब राजा ज़फ़रुल हक साहब, मरकज़ी चेयरमैन मुस्लिम लीग नून। जनाब राजा ज़फ़रुल हक साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान पूरे में एक सिंबॉलिक एक हैसियत जिना हाउस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना अलैह रहमत के घर पे लाहौर में जो वाक़या पेश आया, पूरी कश्मीरी कौम लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार और उस पार सब कश्मीरी मुस्तरब हैं कि ये क्या हुआ, लोग दुखी हैं। राजा ज़फ़रुल हक साहब क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं समझता हूँ जी कि ये जो हमारा एतकाद और मोहब्बत और एहतराम बानी पाकिस्तान हज़रत कायद-ए-आज़म के साथ है, जिसका ताल्लुक़ हर पाकिस्तानी हर कश्मीरी के साथ है, उनको लाजमी तौर पर इससे दुख हुआ है और वो तलमिला रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, ये किस मुल्क के बाशिंदे हैं, क्या इनकी तरबियत है जिसके नतीजे में इन्होंने ये हरकत की है, मज़मूम हरकत की है। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सानिया है और इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कानून हरकत में तो आ चुका है, लेकिन इसकी मजम्मत हर हलके से की जा रही है और ये बहुत ही एक अफसोसनाक और दुख देने वाली बात है और इसका असर उन लोगों पर जाता है जिन्होंने ये बाज़ लोगों को गुमराह करके उन्होंने उनको इस तरह राग़िब किया और उन्होंने ये हरकत की है। जनाब राजा ज़फ़रुल हक साहब, यहाँ से मैं आपका एक कमेंट ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि जब से मोदी सरकार जो है हिंदुस्तान में इक़्तिदार संभाला, हमने देखा कि उन्होंने मुसलमानों को, दलित्स को, क्रिश्चियंस को, सिखों को, गोया आला ज़ात के हिंदुओं के अलावा हर किसी को उन्होंने एक ही लाठी से हाँकने की कोशिश की, उनके ऊपर जुल्म किया, जबर किया। और अब कर्नाटक के अंदर जब इलेक्शन होता है तो वहाँ पर नफ़रत की इस सियासत के बावजूद, पाकिस्तान कार्ड खेलने के बावजूद
मोदी सरकार को, बीजेपी को शिकस्त फाश हुई है और तमाम दुनिया के नशरियाती इदारे बशमूल BBC, उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ, मुसलमान मुखालिफ बयानियाँ देने के बावजूद बुरी तरह हारी है. इस पे आप क्या कमेंट करेंगे सर? मैं समझता हूँ जी कि ये रद्द अमल इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि सारे भारत के अंदर मौजूद होगा. और ये एक मखसूस तबका है जो जराइम पेशा लोग हैं, जिनके पास कोई ना नजरिया है ना वो दूसरे नजरियात को वो बर्दाश्त कर रहे हैं. तो इसलिए ये बहुत ही तकलीफदेह मामला है और दिन दिहाड़े मुसलमानों को वहाँ कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, दुकानें लूटी जा रही हैं, मकान गिराए जा रहे हैं. और उसके बावजूद अल्लाह ताला ने वहाँ लोगों को ये तौफीक दी है. ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस सारी पाबंदियों मजालम के सामने डटे हुए हैं और उनको एक ही राह सिमत नजर आती है कि वो पाकिस्तान के हक में नारे लगाए. जनाब राजा ज़फ़रुल हक साहब, आपका कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया सर. जी जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब बड़ी मुदब्बर शख्सियत हैं. बहुत ही जो अल्फाज होते हैं आपके मुख्तसर होते हैं लेकिन जामे होते हैं. राजा ज़फ़रुल हक साहब के क्या कहेंगे जो मैसेज उन्होंने दिया है? जुनैद अंसार साहब, मैं समझता हूँ कि ममलकत ख़दादात पाकिस्तान का असासा हैं, जिनमें आज भी जो वो कायद आज़म के दौर में जिस तरह वो रवायात थीं, कदरें थीं, ये लोग उन्हें भी आज साथ लेके चल रहे हैं. और मैं समझता हूँ कि इनका जो मुस्बत और इनका जो किरदार है, मैं समझता हूँ कि वो मशले राह है पूरी कौम को. और हमारी जो यूथ है, मैं समझता हूँ कि ऐसे बुज़ुर्गों के साथ बैठना चाहिए, ऐसे बुज़ुर्गों से सीखना चाहिए कि ये जो ममलकत ख़दादात पाकिस्तान है अंसार साहब, ये हमें किसी ने प्लेट में रख के नहीं दी. इसके लिए 15 लाख लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, लोगों ने अपनी इस्मतों के नजराने पेश किए हैं. और ये बड़ी मुश्किल से दुनिया की सबसे बड़ी इजरत हुई है. और उसके बाद ये ममलकत ख़दादात पाकिस्तान जो है ये मर्ज़ वजूद में आई है. इसकी पाकिस्तान की और आज़ादी की हमें कदर करनी चाहिए. अल्लाह पाक पाकिस्तान कश्मीर के हाल पर रहम फरमाए. आमीन. जी तो चलते हैं जनाब अब हम अपने नेक्स्ट मेहमान की जानिब और उनसे उनकी राय जानते हैं. वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान. जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब, जो कि नज़रियाती एतबार से और अगर हम यूँ कहें कि लॉजिक की दुनिया में जब बात करते हैं दलाइल की रोशनी में किसी भी मौजू पे, तो अक्ल व फ़हम के दरवाज़े खुल जाते हैं और बहुत सी गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं. जनाब सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब, जो इस वक्त हम देख रहे हैं, सबसे पहले मैं ये जो पाकिस्तान में जो एक सिचुएशन पैदा हुई है, इस हवाले से चाहूँगा. हम कश्मीरी जो हैं बहुत मुस्तरिब हैं, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार हों चाहे उस पार हों. ये जो पाकिस्तानी फ़ौज के और आवाम के दरमियान एक तफरीक पैदा करने की मज़मूम कोशिश हुई है, इसको आप क्या कमेंट करेंगे सर? ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि फ़ौज भी इंसानों की फ़ौज है, मुसलमानों की फ़ौज है, पाकिस्तानियों की फ़ौज है. एक घर में 5 भाई हैं और 5 भाइयों में से एक आदमी वकील है, वो रोज़ चोरी करता है. दूसरा सियासतदान है, वो रोज़ डाके डालता है. तीसरा ब्यूरोक्रेट है, वो रोज़ रिश्वत खाता है. चौथा जो है वो दुकानदार है, वो रोज़ तोलने में गड्डी मारता है. तो 5वां जो फौजी है उसके बारे में हम समझ लेंगे ये वो फरिश्ता है कि उन्हीं 4 भाइयों का, उन्हीं उसी बाप का, उसी माँ का बेटा है. तो इंसानी दुनिया है, कमी पेशी लगी हुई है. लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि हमारी फ़ौज दुनिया की 6ठी ताकतवर फ़ौज है और दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है सलाहियत के एतबार से. और जैसे हिंदुस्तान की अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज को 70 साल से रोक के रखा हुआ है तमाम साजिशों के बावजूद. तो हिंदुस्तान जब कामयाब नहीं हुआ और मगरबी ममालिक पाकिस्तान के जो मुखालिफ हैं, ख़ास तौर पर 2-3 बातें जो हैं. एक ये है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की मुखालफत है. दूसरा ये है कि पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात की मुखालफत है. तीसरा ये है कि पाकिस्तान मदीना मुनव्वरा के बाद एक नजरियाती ममलकत है दुनिया में जो वजूद में आई है
تو باقی سارے ملک کو جغرافیے کی بنیاد پر، کو تاریخ کی بنیاد پر، کو تحریک کی بنیاد پر وجود میں آئے، یہ نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر. یہ جو 2-3 باتیں ہیں یہ دنیا کو چبھتی ہیں اور جس کے نتیجے میں پاکستان کی مخالفت کی جاتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے سارے لوگ نہیں، ہمارے پاس سیاستدان بھی اچھے لوگ بھی ہیں، سیاسی کارکن بھی ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں، مذہبی کارکن، لیکن ہمارے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں میں، مذہبی جماعتوں میں اور کاروباری طبقے میں، سماجی طبقات میں، اب دیکھیں کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح ہندوستان میں اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ ان کی زبان میں ڈال دیا کہ فوج کیا کرتی ہے جی، فوج پیسے کھاتی ہے جی، دفاع پر پیسے خرچ ہوتے ہیں جی. یعنی یہ ہمارے لوگوں کو اگر خدا عقل دے، سمجھ دے، تو یہ نہیں سمجھتے کہ مصر میں سب کچھ تھا، صرف فوج نہیں تھی اور مصر مارا گیا. کہتے ہیں جی معیشت ٹھیک نہیں ہے. لیبیا کے اندر معیشت بے پناہ طاقتور تھی. لیبیا کے اندر جو قاتل تھے، 302 کے مجرم تھے، ان کو بھی قذافی ہر مہینے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا تھا جیل کے اندر. اتنی طاقتور معیشت تھی، لیکن فوج نہیں تھی. سیریا کے اندر کیا ہوا، یمن کے اندر کیا ہوا، اردن کے اندر کیا ہوا، شام کے اندر کیا ہوا، ایران کے اندر کیا ہوا. دنیا کے جتنے ملکوں میں معیشت طاقتور تھی تب بھی، جمہوریت طاقتور تھی تب بھی، عدالتیں مضبوط تھی تب بھی، انتظامیہ مضبوط تھی تب بھی، سب کچھ تھا. جہاں فوج نہیں تھی وہ ملک قائم نہیں رہ سکے. اور پاکستان میں ہمارے ادارے کمزور ہیں، یہ طاقتور ہیں، لیکن فوج طاقتور چلی آ رہی ہے، تو اس کے خلاف اس کو دشمن نے نشانہ بنایا ہے. بھائی سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں، جس آدمی کو گھر میں بیوی کھانا بھی آرام سے دوسری مرتبہ سالن نہیں دیتی، وہ بھی پوچھتا ہے کہ فوج کیا کرتی ہے. بھائی آپ کو کیا پتا فوج کیا کرتی ہے؟ آپ کو بلی کے بچے کا نہیں پتا فوج کیا کرتی ہے. افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، سمندر میں کیا ہو رہا ہے، فضا میں کیا ہو رہا ہے، زیر زمین کیا ہو رہا ہے، اس دنیا کے باقی ملکوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ایک آدمی سوشل میڈیا پر، اور سوشل میڈیا اسی لیے بیلگام گھوڑے کی طرح اس کو بیلگام کر دیا گیا ہے کہ ملک کی بنیادوں کو ہلائے. تو یہ جو صورتحال ہے بہت خطرناک ہے. میرا تو یقین ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنی شفقت سے پاکستان کو بنایا ہے. پاکستان قائم رہے گا، فوج بھی انشاءاللہ بچے گی. ایک بڑی تعداد ملک میں ایسے لوگوں کی ہے جو فوج کے حامی ہیں اور فوج کے غیر مشروط حامی ہیں. کچھ جنرل کرپٹ ہوں گے، کچھ جنرل خراب ہوں گے، کچھ جنرل بددیانت ہوں گے، کچھ جنرل جو ہیں وہ بعض ایسے بھی ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہیں. پاکستانی فوج کے اندر دوسرے مذہب کے لوگ بھی شامل ہیں جن کا مذہبی ٹارگیٹ ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں. ہندوستان کے ساتھ کوئی ملا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ مغربی دنیا کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو اس لیے یہ ساری باتیں کا باتیں رکھے ہیں اور اس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس صورتحال سے نکلنے کی ضرورت ہے. ہم نکلیں گے بھی انشاءاللہ. ہمیں تو مجاہد اول نے درس دیا ہے ساری زندگی 2 باتوں کے لیے. ایک تو یہ کہ پاکستانی فوج کے ساتھ اپنی وابستگی کو غیر مشروط طور پر قائم رکھنا ہے. کیونکہ جو آخری وصیتیں ہیں جو ہم نے ویڈیو ریکارڈ کی ہیں، ان وصیتوں کے اندر انہوں نے کہا کہ فوج کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا اور سیاستدانوں کی وجہ سے اسے خراب نہ کرنا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ نہ پاکستان کی عدالتوں کو، نہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو، نہ پاکستان کے سیاستدانوں کو، نہ پاکستان کی مذہبی گروہوں کو، کسی کو پاکستان نہیں سمجھتا. دشمن کے نزدیک پاکستان کا مطلب مسلح افواج پاکستان ہے. ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے. اور تیسری آخری بات اس میں یہ ہے کہ ہمیں مجاہد اول نے یہ درس دیا ہے کہ ہم کشمیر کو اور کشمیر کے معاملات کو پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھیں. پھر پاکستان کا کیا بلا ہے اور پاکستان کا کیا نفع نقصان ہے. ہمارے 40-50 لاکھ لوگ اس وقت باعث طریقے سے پاکستان میں. بلوچی محفوظ نہیں ہے، پٹھان محفوظ نہیں ہے، سندھی محفوظ نہیں ہے، پنجابی محفوظ نہیں ہے، مہاجر محفوظ نہیں ہے. لیکن کشمیری، اس کشمیر بنے گا پاکستان کے دائرے کی وجہ سے سارے پاکستان کے اندر باعث ہیں. 15-20 لاکھ آدمی ہمارا پاسپورٹ لے کے دنیا میں باہر بیٹھا ہوا ہے. تو ہمارے لیے پاکستان جو ہے وہ عیاشی کی جگہ نہیں ہے. ہمارے لیے پاکستان آخری پناہ گاہ ہے. اور آزاد کشمیر کے 16-17% سے زیادہ لوگ پاکستانی فوج کا حصہ ہیں. پاکستان کے چپے چپے لوگوں کی قربانیاں ہیں. تو اس لیے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سارے یکجا ہو کر اپنی صلاحیتیں یکجا کریں. اس پر پکڑنے کا اظہار اب ٹھیک ہو جائے گا. میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تھوڑا سا ہی وبال آئے گا، اوپر جائے گا
اور کچھ قوتیں ایسی ہیں کہ جن کو قدرت کی طرف سے جوتے پڑیں گے انشاءاللہ میرا یقین ہے وہ ان کو تاریخ سے سبق حاصل نہیں ہونے لگیا، خود اپنا تجربہ کر کے حاصل کریں گے، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا واپس اور پاکستان مڑ کے اپنی جگہ پر. آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان سے ہمارا وزیر خارجہ واپس آ رہا تھا، چین کا وزیر خارجہ بھی اسی جہاز میں بیٹھ کے آیا اسی کے ساتھ. یہ ساری دنیا کے لیے ایک میسج ہے، ورنہ پاکستان کا وزیر خارجہ ظاہر نیا آدمی ہے، جوان آدمی ہے، ابھی اور کئی باتیں ہیں، تجربہ کار آدمی ہے، اس نے ہندوستان میں بہت اچھی نمائندگی کی ہے، بڑی قابل قدر نمائندگی کی ہے. لیکن چین کا وزیر خارجہ اس کے ساتھ پاکستان آیا، ساری دنیا کو یہ میسج دیا کہ اب پاکستان کے ساتھ کھڑے. اب مستقبل کی قوت امریکہ نہیں ہے، مستقبل کی قوت چین ہے، اللہ کے فضل و کرم سے تو سپر پاور بھی ہے، فوجی بھی اور اقتصادی بھی. تو حالات ہمارے روس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، عرب لوگوں کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں، ہم علاقائی طور پر مضبوط ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ سوائے گھریلو بحران کے. اس بحران سے نکلنے کے لیے حکمت عملی کی ضرورت ہے. اللہ سیاستدانوں کو بھی، فوجی قیادت کو بھی، اداروں کو بھی، عدلیہ کو بھی، سب نے یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک تماشا لگایا ہوا ہے، مذاق بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دے گئی ہے، سارے مل کے اپنی ذمہ داری پوری کریں. جناب سردار تیق احمد خان صاحب، یہاں پہ میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے مودی سرکار نے ہندوستان کو ٹیک اوور کیا تھا تب سے لے کر اب تک مسلمانوں، دلت، سکھ، عیسائی، کوئی بھی ایسی کمیونٹی نہیں ہے کہ جس کے اوپر انہوں نے ظلم نہ ڈھائے ہوں، جن کے حقوق کو غصب نہ کیا ہو. لیکن نفرت کی یہ جو مودی سرکار کی پالیسی ہے، کرناٹک کے حالیہ الیکشن میں یہ ببل پھوٹا ہے اور 244 کے ایوان میں بی جے پی بہت پیچھے رہ گئی ہے اور کانگریس بہت آگے نکل گئی ہے. کرناٹک میں بی بی سی سے لے کر جتنے ادارے ہیں، بین الاقوامی نشریاتی ادارے، انہوں نے کہا کہ اینٹی پاکستان کارڈ کھیلنے کے باوجود مودی سرکار ہار گئی. سر کیا کہتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیے کرناٹک میں مودی کو جو شکست ہوئی وہ فطری بات ہے. سارے ہندوستان میں اس بات کا احساس ہے کہ مودی نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو کہاں پہنچایا، چین کے ساتھ معاملے، اور چین سے مار پڑی. چین سے اتنی بری مار پڑی مودی کے دور میں ہندوستان کو، 2000 مربع کلومیٹر کا علاقہ چین نے قبضہ کیا. اس پر چین نے جو گاؤں تھے ان کے نام چینی رکھ لیے، ان کے اوپر ہندوستانی باتیں ہٹا کے چینی تختیاں لگائی ہیں اور وہاں اپنے ایئرپورٹ قائم کر لیے ہے اور وہاں اپنا اقتصاد قائم کر لیا ہے. اس کا بھی ہندوستان میں میسج ہے. دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ خالصتان کی تحریک جو ہے تو تیزی کے ساتھ سارے ہندوستان میں اس نے اور ساری دنیا میں زور پکڑا ہے اور مودی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود کچھ نہیں کر سکا. یہ ہندوستان کے اندر سکھوں کو، دلت کو، یہ جو انٹچیبلز ہیں، نچلے طبقے کے ہندو ہیں، جو معتدل ہندو ہیں، جو مسلمان ہیں، جو عیسائی ہیں، ان سب کو اس بات کا احساس ہے کہ مودی کا ہندوستان جو ہے یہ کسی بھی وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے اور دنیا ہندوستان کو توڑنا نہیں چاہتی. ہمارے سمیت کوئی نہیں چاہتا کہ ہندوستان ٹوٹے، ہندوستان بچا رہنا چاہیے، ہمارا بھی خیال یہی ہے. لیکن مودی کے اقدامات نے ہندوستان کو شدید خطرے میں ڈال دیا اور اس کی سالمیت کو. یہ جو کرناٹک کا الیکشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا کہ کانگریس کو برتری مل گئی، مودی کو شکست ہوئی. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ باقی ریاستوں کے الیکشن میں بھی مودی کو شکست ہوگی اور اسے ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ ریکنسائل کرنا پڑے گا. وہ پاکستان کی اندرونی کمزوریوں پر زندہ رہنا چاہتے ہیں اور دنیا کا کوئی مہذب ملک، کوئی شریف آدمی جو ہے وہ اپنا گھر اپنی محنت سے چلاتا ہے. وہ پڑوسی کی کمزوریوں کے اوپر زندہ رہنے کا وہ بڑا چھوٹا پانا، یہ گھٹیا پانا ہے. تو وہ صرف ہماری کمزوریوں پر زندہ رہنا چاہتے ہیں. تو ابھی یہ جو الیکشن ہوئے ہیں انہوں نے، اور جو خالصتان سکھوں کی تحریک ہے، انہوں نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ مستقبل بی جے پی کا نہیں ہے، مستقبل مودی کا نہیں ہے اور مستقبل کا جو ہندوستان ہے وہ دوبارہ ایک مرتبہ پھر سیکولر ہندوستان کی طرف جائے گا انشاءاللہ. جناب سردار تیق احمد خان صاحب، یہاں پر میں آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے بھی آپ سے رہنمائی چاہوں گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نئی سیاسی صف بندیاں بھی کچھ نظر آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ تنویر لیگز، سردار تنویر الیاس خان صاحب قومی اور مقامی میڈیا پہ بیٹھ کے روزانہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کتنے یہاں پر پیسے جو ہیں کروڑوں روپے یا اربوں روپے یہاں پہ لوگوں کے ووٹس کو خریدنے کے لیے، حکومت کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہاں پہ لگائے. ہم ذکر کر رہے تھے
کہ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان سے لے کر آپ کے دور تک ادب آداب کی کچھ ویلیوز کی سیاست یہاں پہ آزاد کشمیر میں تھی. تو یہ تنویر الیاس خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے محترم گزارش یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ ہمارا ایک اچھا تعلق رہا ہے اور اب بھی ہے, اور وہ مجاہد اول کے حوالے سے, ہمارے حوالے سے, مجاہد اول کے مزاج کے حوالے سے, نیل احمد کے حوالے سے کلمات خیر ہمیشہ کہتے رہے ہیں, اور عزت احترام کا ایک ماحول ہے. اور ویسے بھی ان کا جو خاندان ہے وہ سردار صغیر خان صاحب فوت ہو گئے, انہوں نے جو بھی سیاست کی ہے وہ ہمارے ساتھ کی ہے, جو کامیاب سیاست کی ہے, جو الیکٹڈ سیاست کی ہے وہ 100% ہمارے ساتھ کی ہے. اب یہ خاندانی طور پہ جماعتی لوگ ہیں, لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو گفتگو ہو رہی ہے, یہ اپنا سب یہ گفتگو کوئی زیادہ حوصلہ افزائی ہے اور اس کی زیادہ کوئی حمایت نہیں کی جا سکتی. یہ بہت افسوسناک ہے. اب بار بار یہ کہنا کہ آزاد کشمیر کی الیکشن میں پیسے خرچ ہوئے, ہم تو تھوڑا بہت کہتے تھے, سیاسی جماعتیں بھی کہتی تھی, اور ہمارا یہ خیال تھا, ہمارے عام آدمی کو یقین نہیں آتا تھا کہ کتنے پیسے ہمارے خلاف خرچ کیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم کانگریس کو ہرانے کے لیے آزاد کشمیر میں ہر حلقے میں مرکزی حکومت کی امداد کے علاوہ سردار تنویر الیاس صاحب کی طرف سے 2-4 کروڑ روپے دیے گئے. اب یہ پیسہ کروڑ ہر روپے میں بنتا ہے. اب اربوں روپے خرچ کر کے ہم اس وقت مقبوضہ کشمیر کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ مقبوضہ کشمیر کا مسلمان 10 لاکھ ہندوستانی فوج کے مقابلے میں کھڑا ہے اور ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسجدیں بند ہیں, مدرسے بند ہیں, اسکول بند ہیں, اسپتال بند ہیں, مارکیٹیں بند ہیں, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, فاقہ کشی ہے, لیکن لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, اور اسی وجہ سے فوج وہاں پھنسی ہوئی ہے. اگر لوگ لیٹ جاتے فوج واپس سے, تو یہ جو میسج ہے اس کو میسج بہت غلط ہے. دوسرا اخلاقی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ سیاست شروع کی, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب اسمبلی میں جو توڑ ہوئے گی, ہمارے پاس ایک سیٹ تھی, ساری اسمبلی ایک طرف ہو گئی, لیکن مسلم نے اپنی جو اخلاقی ذمہ داری تھی اس کو پورا کیا. ساری کی ساری اسمبلی آزاد کی تاریخ میں پہلی بار یکطرفہ طور پر انہوں نے کارروائی کی ہے, لیکن مسلم کانگریس نے اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کی ہے. تو میں تو ان باتوں کو ان کی کوئی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا, اور مجھے بڑی تشویش ہوتی ہے. دونوں باتیں, ایک یہ ہے کہ انہیں عمران خان کے خلاف اس درجہ کوئی سخت بات کرنے کا کوئی وہ, میں جیسے آپ سے میں نے کہا کہ وہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں, ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, چھوٹے ہوں گے مجھ سے, اور ہمارے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے, آج بھی آئندہ بھی رہے گا. تو ان حالات میں ان کے لیے ہمدردی کا پیغام میں یہی دے سکتا ہوں کہ نہ انہیں عمران خان کی بے جا مخالفت کرنی چاہیے, اور نہ ہی انہیں جو کچھ الیکشن میں ہو گیا اس کا زیادہ تذکرہ کرنا چاہیے. اس کا آزاد کشمیر کے اندر بھی اچھا اثر نہیں ہے, اور پاکستان ادھر باہر بھی اچھا اثر نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے سیاسی کارکنان غیر ریاستی جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہیں, اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں, نواز لیگ کے ساتھ وابستہ ہیں, جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہیں, تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ ہیں, یہ جو 3-4 غیر ریاستی جماعتیں ہیں, ان کے کارکنوں کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ یہ پیسے کے بنیاد پر, میرے کہنے کی بات نہیں ہے, میں نہیں کہتا, لیکن تنویر الیاس صاحب کی بات کو اگر سردار تنویر الیاس صاحب کی بات کو بنیاد بنا لیا جائے, ثابت یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے صرف اور صرف پیسے کی بنیاد پر آزاد کشمیر سیاست کرتے ہیں, اور جب کوئی حکومت آتی ہے پیسہ ملتا ہے سیاست کرتے ہیں, جب واپس چلے جاتے ہیں تو پھر فارغ ہو جاتے ہیں. یہ جو سارا ٹرینڈ ہے یہ کوئی زیادہ حوصلہ افزائی ہے. تو میرا ان کو مشورہ ہوگا کہ اس معاملے میں تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنے کی ضرورت ہے. وہ قیمتی آدمی ہیں, بڑے آدمی ہیں, ان کو بڑا ہلکا اثر ہے, اور انہوں نے دیکھا کہ سیاست میں مشکل مقامات آ جاتے ہیں. جب یہ عدلیہ کا معاملہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ میرے علاوہ آزاد کشمیر میں کوئی دوسرا آدمی, ایک سنگل آدمی ان کی حمایت میں نہیں بولا. حالانکہ ان کے 2 حلقے انتخاب کے, ان کی برادری کی ولا ہے, ان کی 32 آدمیوں کی جماعت تھی, ان کے پاکستان میں 2 احباب ہیں, لیکن صرف اور صرف میری اسٹیٹمنٹ آئی ہے عدلیہ کے فیصلے کے حوالے سے, کوئی دوسرا آدمی ان کے حق میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہوا. یہ سیاست بڑی بے رحم کھیل ہے. یہ چوک چوراہے میں کپڑے اتار دیتی ہے, خراب کرتی ہے, کبھی ٹھیک بھی کرتی ہے, کبھی خراب کرتی ہے. میرا ان کو مشورہ ہوگا کہ اس معاملے میں احتیاط تک پورے کرنے چاہیے. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. انتہائی قیمتی گفتگو, انتہائی قیمتی وقت آپ نے دیا. آپ کی بڑی مہربانی سر.
جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، سردار عتیق احمد خان صاحب نے جو باتیں کہی ہیں یقیناً سیکھنے کی، سمجھنے کی بہت سی چیزیں ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اسپیشلی ریاست جموں و کشمیر کے دونوں اطراف جو ہے وہ ایک بڑی بے چینی پائی جاتی تھی اور بڑے مضطرب ہیں ریاست جموں و کشمیر کے عوام پاکستان کے حالات سے. تو سردار عتیق صاحب نے تاریخی حوالوں سے دلیل کے ساتھ جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ حالات ہونے کی امید دلائی ہے. اور انشاءاللہ میرا بھی یقین اور ایمان ہے کہ اللہ کرے گا اس شر سے جو ہے وہ خیر برآمد ہوگا اور مملکت خداداد پاکستان ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، اور یہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور دنیا بھر کے رہنے والے جو مظلوم ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کی جو ہے یہ پناہ گاہ اور مددگار ثابت ہوگا. اور دیکھیے سردار عتیق احمد خان صاحب نے جو یہ بات کہی کہ کشمیریوں کی آخری پناہ گاہ پاکستان ہے، وہ کہیں نہیں جاتے. دنیا میں انصار صاحب ایک ہی ملک ہے، ایک ہی ملک ہے جو کشمیریوں کے پشت پہ کھڑا ہے گزشتہ 75 سال سے. تو اور پھر جو بانی پاکستان ہیں انصار صاحب، انہوں نے اسے اشارہ قرار دیا. پھر جو فرزند کشمیر حکیم الامت جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کا خواب دیکھا. انہوں نے حضرت قائد کو جو ہے وہ برطانیہ سے جو ہے خطوط لکھ کے یہاں بلوایا کہ آئیں ان لوگوں کی مدد کریں، پاکستان بنائیں. تو پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادوں میں جو ہے ریاست جموں کشمیر کے جو عوام ہیں ان کا خون اور ان کی دعائیں بھی شامل ہیں. انصار صاحب یہ ہم جو موجودہ پاکستان دیکھتے ہیں، یہ تو جو عام میں بات کرتا ہوں، لوگ سوئے ہوئے اٹھیں اور صبح انہیں خبر ملے کہ پاکستان بن گیا. تو ریاست جموں کشمیر کے عوام نے جو ہے وہ تو قیام پاکستان سے پہلے جو ہے وہ پاکستان کے حق میں، اور جب 23 مارچ 1940 کو لاہور میں جو ہے وہ قرارداد پاکستان پاس ہوئی، اس وقت بھی کشمیریوں کے وفد نے جو ہے اس میں شمولیت کی اور اپنا مستقبل وابستہ کر لیا تھا پاکستان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سردار عتیق احمد خان صاحب کی زبان مبارک کرے کہ یہ مشکل وقت جلد گزر جائے، آمین. اور پاکستان ایک مضبوط قائد کا پاکستان، اقبال کا پاکستان بن کر دنیا کے نقشے پہ نمایاں ہو، آمین. چلتے ہیں جناب اپنے اگلے مہمان کی طرف. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے چودھری لطیف اکبر صاحب، جو کہ ہمارے پاس چند ان علامتوں میں سے ایک علامت کے طور پہ ہم لیتے ہیں جو کہ سیاست میں اقدار کی، ویلیوز کی اور ادب کی علامت ہیں. چودھری لطیف اکبر صاحب، سب سے پہلے سر میں آپ سے یہ کومنٹ چاہوں گا، جو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستان وہاں پر اللیگل ایک حرکت کر رہا ہے G20 کانفرنس کے کچھ سیشن رکھنے کی سری نگر میں، دیگر علاقوں میں، سر کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا کومنٹ ہوگا؟ آپ سب سے بڑی عوامی جماعت پیپلز پارٹی کے صدر ہیں آزاد کشمیر کے. گزارش یہ ہے کہ جو G20 کانفرنس مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستان اپنے مضمون جو مقاصد ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے وہاں پہ رکھ رہا ہے، اور یہ جبر اور طاقت کی بنیاد پہ وہاں پہ لوگوں کو نظر بند کر کے اور 9 لاکھ سے 10 لاکھ سے زیادہ افواج کو وہاں پہ لوگوں کو محصور کیا گیا ہے تاکہ کوئی بندہ وہاں پہ بول نہ سکے اور اس کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور ہندوستان میں بھی جو پروگریسو قوتیں وہ بھی اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں یہ اس کی شریعت خلاف ورزی ہے، جسے جو ہندوستان جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ اس کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ 49 میں جو قراردادیں منظور ہوئی اس کے بغیر اس نے وہاں پہ آج تک اپنی فوج باہر نہیں نکالی، وہاں پہ اس رائے نہیں کیا. پھر 5 اگست 2019 کو جو اقدامات ہندوستان کی طرف سے اٹھائے گئے وہ بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بغیر ہے، جس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں اور باقی جو لوگ جو تھے انہوں نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا اور کہا جی کہ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو متاثر نہیں کر سکتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقدام ہے یہ سراسری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف بھی ہے، اور اس جہاں پہ ہندوستان جو ہے وہ لوگوں کے بنیادی حقوق اس سے سلب کر رکھے ہیں، اور جہاں پہ اس نے جبر اور ظلم کے پہاڑ جو ہے لوگوں پہ ڈال رکھے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو ممالک ہیں
اس G20 کے، ہم ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ نہ جائیں اور وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے اس کا نوٹس لیں، اور وہاں پہ جو قرارداد کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ اس کا الیکشن جو ہے وہ صواب رائے مہیا کیا جائے تاکہ لوگ اپنے قسمت کا فیصلہ کر سکیں۔ جناب چودھری لطیف اکبر صاحب، یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان فرام ڈیلی جنگ جی نیوز آپ سے سوال کریں گے۔ جو لطیف اکبر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں، انہوں نے بھارت کے شہر گوا میں جو شنگھائی علاقائی تنظیم SCO اس میں سفارتی محاذ پہ جو ہے بڑی تاریخ ساز کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان کا بھرپور دفاع کیا بلکہ مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ جب تک مذاکرات تب ہوں گے کہ جب وہ جو غیر آئینی اقدامات ہیں مودی سرکار کے وہ واپس لیے جائیں۔ تو اب ہماری اطلاعات کے مطابق وہ ضلع باغ دورے پہ آ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری، تو ان کے استقبال کے حوالے سے اور ان کے یہاں سپیچ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، چیئرمین عبدالعزیز بطور وزیر خارجہ جو گوا کا دورہ کیا تھا وہ انتہائی کامیاب، اور کچھ لوگوں کو یہ خیال تھا کہ ان کو نہیں جانا چاہیے، لیکن ان کو یہ اس بات کی سمجھ نہیں تھی کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا اور کشمیر کا کیس وہاں پہ پیش کیا اس کی مثال اسے ماضی میں نہیں ملتی، اور اقوام عالم نے یہ سمجھا کہ جو ہندوستان جو ہے وہ کشمیر کے اندر اور ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جس قسم کے ظلم ڈال رہا ہے اس کو جو ہے وہ اس کو ختم کرنا ہوگا۔ تو جہاں تک چیئرمین صاحب کے طور پہ وہ جو یہاں پہ باغ میں آ رہے ہیں، یقینی طور پہ یہ انتخابی جلسہ ہے جو ضمنی الیکشن ترمیمی اجلاس کے ڈسکوالیفائی ہونے پہ خارج ہوا ہے، یقینی طور پہ وہاں پہ کشمیر پہ بھی بات کریں گے، اور جو ایک پیپلز پارٹی کا ایک بڑا واضح اسٹانس ہے کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ اس کو ترجیح دی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے اس قسم کی گفتگو یا اس قسم کا جو کشمیر پہ جو اسٹانس ہے وہ چیئرمین پہ کوئی اور شخص پیش کر سکتا ہوگا۔ جناب چودھری لطیف اکبر صاحب، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا، آپ کے وقت کا گفتگو کا بہت بہت شکریہ سر۔ راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں چاہوں گا پروگرام کو آپ کنکلوڈ کریں گے۔ جنید صاحب، سب سے پہلے تو میں جو ہمارے پروگرام میں میسیجز آتے رہے ہیں، جناب سردار افسر صدوزئی صاحب جو ہیں راولہ کوٹ سے، انہوں نے میسج کیا، اور اسی طرح غلام مصطفیٰ صاحب ہیں تتاپانی سے، انہوں نے، اور اس طرح بہت سارے لوگ ہیں، ہم ان کے معذرت چاہتے ہیں کہ ان کے ہم جواب نہیں دے سکے۔ تو انصار صاحب، آج جو ہمارا پروگرام ہے اس کا ٹاپک تھا کہ پاکستانی حالات پر کشمیری مضطرب، آزاد کشمیر میں نئی سیاسی صفحانیاں، تنویر لیکس اور مقبوضہ کشمیر میں G20 کانفرنس۔ تو اس میں ہمارے جو آج کے مہمان تھے، اس میں راجہ ظفر الحق صاحب مرکزی چیئرمین مسلم لیگ نون، اسی طرح سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان صاحب، اور چودھری لطیف اکبر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سابق وزیر، اور یہ ہمارے جو سننے والے ہیں، ہمیں ان کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی، آج کا پروگرام ہم اس نیک تمنا اور نیک دعاؤں کے ساتھ کنکلوڈ کریں گے کہ اللہ پاک پاکستان کو، کشمیر کو، جموں کشمیر کو بری نظر سے محفوظ رکھے، اللہ اس وطن میں امن لے کے آئے، اللہ مقبوضہ جموں کشمیر کے بہن بھائیوں کو آزادی نصیب کرے، اور وہ تمام لوگ جو کہ دنیا میں بدامنی پھیلا رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ آج کے پروگرام سے راجہ حبیب اللہ خان اور جنید انصاری کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے۔